أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ طلاق کے بعد شروع ہونے والے مختلف قسم کے مسائل، جن میں سے ایک عمومی عام طور پر جو مسئلہ تھا کہ طلاق کے بعد انتظار کرنا عورت کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، وہ ہے 3 ماہواری نظام اس کے ساتھ گزر جائے تو پھر وہ پوری طرح نکاح سے نکل جائے گی۔ اب اس کے بعد کسی اور سے شادی کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ لیکن بعض عورتوں کے مسائل الگ رہتے ہیں۔ عمر رسیدہ عورتیں جو عام طور پر 55 برس کے بعد، عام طور پر یہ مرحلہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، جو ماہواری نظام سے یہ بے تعلق ہو جاتے ہیں، عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے یہ نظام عورتوں میں ختم ہو جاتا ہے، اس کو عربی میں ماہواری نظام سے مایوس رہنے والی عورتوں کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ایسی عورت کے ساتھ جھگڑے کے بعد طلاق ہوتی ہے، اسی طریقے سے یا 55 برس سے بہت پہلے کی عمر میں بھی صحت کی خرابی کی وجہ سے، اس میں بھی قابل لحاظ تعداد عورتوں میں یہ نظام ان کے لیے جو عورت پن کے ساتھ خصوصیت ہے ماہواری نظام کی، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے بھی اگر طلاق ہو جائے تو ان کی طلاق کے لیے مدت کیا ہے؟ یہ 2 قسم کی عورتیں، اور ایک عورت کم عمری کی وجہ سے یہ نظام شروع ہوتا ہی نہیں، لیکن شادی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی ہو، تو یہ 3 مرحلے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان کے لیے آدمی کو اب حساب کتاب کرنا دشوار ہے، تو ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، اگر تمہیں شک و شبہ ہو تو ایسی صورت میں ان کے لیے 3 مہینے علی الحساب مقرر کر دیے گئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ اور ایک قسم کی عورت ہوتی ہے جو حمل سے ہے، بچہ پیٹ میں ہے، حمل والی عورت کو شوہر نے طلاق دے دیا یا عورت نے طلاق لے لیا، جو خلا کہتے ہیں، اس کے لیے مدت یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دن مہینے مقرر نہیں ہیں۔ جب وہ بچے کو جنم دے گی تو جنم دینے تک شوہر کے نکاح میں سمجھی جائیں گی، پوری طرح نکل نہیں پائے گی۔ جس دن بچے کو جنم دے دیا اس دن پورا کا پورا رشتہ، نکاح والا تعلق ختم ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ میں 2 پارے میں چند قسم کی تفصیلات، پھر یہاں پر مزید قسم کے جو باقی چیزیں تھیں ان مسائل میں جو انسانی زندگی میں پیش آتے ہیں، ان تمام کو ذکر کر دیا۔ یہ احکام خداوندی ہے، زندگی کا چاہے کوئی بھی پہلو ہو مسلمان کا، اسلامی رنگ اس کی زندگی کے ہر پہلو میں ہے، ازدواجی زندگی میں بھی ہے، میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہے، پھر بچوں کی پیدا ہونے کے بعد ان بچوں کے ساتھ معاملات میں بھی شریعت کا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اس سلسلے میں احکام خداوندی کی اتباع فرمانبرداری کرنے میں پوری احتیاط کرے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے، جو طریقے بتائے گئے ہیں اس کو اختیار کرے۔ اگر جو کوئی بھی ایسا اختیار کرے گا تو تقوی کی برکت یہ ہوگی، یعنی احکام خداوندی کو ماننے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی معاملے کو آسان فرما دیتے۔
یعنی اس کے بعد پیچیدگیاں جو پیدا ہوتی ہیں، انسان جو پریشان رہتا ہے، پھر زندگی سیٹل ہونا، جمنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے بہتر انتظامات فرمائیں گے، تم اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کرو۔ ذالک امر اللہ، یہ فیصلہ خداوندی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کلام پاک کے ذریعے سے تمہارے لیے، تمہاری زندگیوں کو سدھارنے کے لیے، چلانے کے لیے، اس زندگیوں میں ٹکنے کے طور طریقے بتانے کے لیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے پھر ذکر کرتے ہیں کہ تم ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ جو نافرمانی سے بچے گا تو تقوی کا ایک فائدہ اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو حکم مان کر زندگی میں ڈھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی برائیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ جو اللہ کی طرف سے اجر عطا فرمائیں گے وہ بہت بڑا اجر اس کو عطا ہوگا۔ سبحان اللہ۔